بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف سے ابتدا کر کے اپنی ذات کی اس کے بعد جو تعارف کروایا وہ کروایا رب العالمین، کہ ساری تعریفیں میری ذات کے لیے ہیں اور میں کون ہوں؟ رب العالمین، جو سارے جہاں کا رب ہوں، کیونکہ جو رب ہوتا ہے وہی الہ ہونے کا حق رکھتا ہے کہ وہ ساری مخلوق کا الہ ہو اور ساری مخلوق اس کی بندگی کرے۔ یہ وہی ہوتا ہے جو رب ہوتا ہے۔ اس لیے باقی کوئی مخلوق کے اندر الہ ہونے کی طاقت، استطاعت اور حق نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ وہ رب نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے۔ ہم مثال کے طور پر ہندوؤں کے اندر وہ بھگوان کو الہ مانتے ہیں کہ بندگی کرتے ہیں۔ اب بھگوان کو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، حالانکہ بھگوان نے ان کو نہیں بنایا۔ تو جو انسانوں کا خود اپنا بنایا ہوا ہے وہ ان کا رب الہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ ان کا رب ہی نہیں ہے؟ تو رب وہی ہوتا ہے جو ساری مخلوق کو پالنے والا اور ابتدا سے انتہا تک پہنچانے والا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے انسان کو کمزوری میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری سے قوت عطا کر دی، جوانی عطا کر دی، اور پھر طاقت سے پھر کمزوری پیدا کر دی، اور پھر اس کو انتہا تک پہنچا کے اس کو موت دے دی۔ یہ نظام جو ہے وہ ایک رب کر سکتا ہے۔ تو سارے جو ہے مخلوق کا وہ رب ہے۔ اور پھر رب العالمین، ایک جہاں کا نہیں، سارے جہاں کا، جتنی بھی کل ما سوی اللہ فہو عالم، اللہ کے علاوہ جو ہے، جس کا وجود ہے وہ عالم ہے۔ فرشتوں کا الگ عالم ہے، آسمانوں کا الگ عالم ہے، انسانوں کا الگ عالم ہے، سمندروں کا الگ عالم ہے، جانوروں کا الگ عالم ہے، یہ سب عالم ہے۔ اور ان سب کا رب کون ہے؟ وہ اللہ